السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 68 سے 71 تک، یعنی 4 آیتیں آپ کے سامنے کل بھی تلاوت کی گئی تھی اور آج بھی تلاوت کی گئی الحمدللہ۔ ان 4 آیتوں میں سے 2 آیتوں کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کل کے درس میں پیش کر دی گئی تھی، اور ان 2 آیتوں کے تعلق سے ضمناً اور مختصراً یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان 2 آیتوں کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں، عباد الرحمان جو ہوتے ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمان کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، حق کے ساتھ، جیسا کہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بدکاری کے قریب بھی نہیں جاتے، زناکاری کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے گناہوں کو انجام دے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پالے گا، اور جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جہاں پر ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اور ان کے اوپر عذاب قیامت کے دن دوگنا کر دیا جائے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہیں گے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تابا، مگر جس آدمی نے توبہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کاؤنٹ کرائے ہیں، گنائے ہیں، ان گناہوں کو انجام دینے والوں کا جو سزا ہے وہ جہنم کے اندر ہے، اور جہنم کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے پڑے رہیں گے۔ لیکن کون لوگ نہیں؟ الا من تابا، جو توبہ کر لے۔ الا من تابا کا مطلب ہوتا ہے کہ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لیا ان کو سزا نہیں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھ لیجئے سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو سچے دل سے، اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور لوگوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کل حدیث بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن رات کو اپنے باہوں کو، اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ کون ہے جو دن میں گناہ کرنے والا ہے وہ رات میں توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دن میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ کون ہے جو رات میں گناہوں کو انجام دینے والا، وہ صبح میں اپنی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ الا من تابا، مگر جس آدمی نے توبہ کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گناہ چاہے جتنا بھی شدید ہو، اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو آدمی کسی مومن آدمی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور آپ نے قرآن کریم کی آیت 12 سنی ہوگی، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر اپنی زندگی میں سچے دل سے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ کوئی بھی ہو۔ یہ منہج سلف ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے گناہ کوئی بھی ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحیح البخاری
کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3470 نمبر کی یہاں پہ روایت ہے. آپ نے وہ حدیث بہت ہی مشہور معروف سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے 99 قتل کر دیا تھا اور اپنے زمانے کے ایک عبادت گزار سے پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو اس نے کہا کہ تو نے تو 99 قتل کر دیا, تیری توبہ کہاں قبول ہوگی. اس نے وہیں پر اس کو مار کر کے سینکڑا پرایا, سینچری کیا قتل کرنے میں. اور پھر ایک عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا کہ تو تیرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان توبہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں, تو توبہ کر لے, ایک کام کر, فلاں جگہ چلا جا, اس بستی کے سارے لوگ نیکوکار ہیں, وہاں پر اگر تو رہے گا تو نیک عمل بھی کرے گا اور تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گی. پوری تفصیل ہے. یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ چاہے کتنا بھی مہلک جرم ہو, اگر انسان سچے دل سے رب العالمین سے توبہ کرے, اپنے گناہوں پر مکمل طور پہ شرمندہ ہو, آگے وہ گناہ نہیں کرے گا اس کا وہ عزم کرے, اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرے, کسی کی غیبت خوری وغیرہ کی ہے تو اس کے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کر لے. جو توبہ کے شرائط ہے اگر اس کو کمپلیٹ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الا من تابا, یعنی یہ گناہ تو کرنے والا جہنم میں جائے گا, اپنی سزا کو پائے گا, لیکن جس آدمی نے توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. اور آگے اللہ نے مزید کہا توبہ کر لینے کے بعد آدمی کو چپ نہیں بیٹھنا ہے بلکہ نیک اعمال کو بھی انجام دینا ہے. ابھی توبہ کر لیا, فجر نہیں پڑھ رہے ہیں, توبہ کر لیا پھر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں, فجر نہیں پڑھ رہے ہیں, اللہ سے توبہ کر لیا پھر فجر نہیں پڑھ رہے ہیں, تو نہیں. توبہ کرنے کے بعد اللہ کی فرما برداری والے کام انجام دینا ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا الا من تاب وعمل عملا صالحا, جس آدمی نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کو انجام دینا شروع کر دیا تو اللہ نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا بلکہ اس کے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا. جو گناہ ہو چکا ہے نا ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اس کی مکمل دلیل ہے, اللہ نے کیا فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور اسی روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 190 پہ روایت کیا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا اور سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا. سب سے آخر میں وہ آدمی نکلے گا. ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر کے, اب اس کو جنت میں جانا ہے, رب کے بارگاہ میں رکھا جائے گا اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان تمام کو نظر انداز کر دو, چشم پوشی کر لو, اور جو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے بارے میں پوچھو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں, اب اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے جائیں گے. ہر گناہ کے بارے میں وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا, اور جو بڑے بڑے گناہ کیے تھے وہ سب اس کے دماغ میں آتا رہے گا, ڈر کے مارے اس کی بری حالت رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا کہ جو جتنے بھی گناہ تم نے ایکسیپٹ کیے ہیں ان تمام گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک گناہ کے بدلے میں ایک نیکی تم کو دے رہا ہے. کہے گا بڑے بڑے گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہتے ہیں راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اتنا کھل کر کے ہنسے کہ آپ کے اندر کا جو داڑھ ہوتا ہے وہ دکھنے لگا. اتنا کھل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے کہ آپ کے اندر کی داڑھ جو سب سے آخری والی دانت ہے وہ دکھنے لگی. سامعین کرام, یہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ابو جابر سے اور انہوں نے مقبول سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انتہائی بوڑھا ضعیف کبیر آدمی جس کے جو ابرو ہے وہ آنکھوں پر جھک گئے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا آدمی ہوں جس نے بہت زیادہ گناہ کیے, چھوٹے بڑے کوئی سا بھی ظلم نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا ہے, بلکہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے کہ اگر میرے گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے, تو کیا میری کوئی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلم تھا, کیا تو مسلمان ہے؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کہا کہ جا, اللہ تبارک و تعالیٰ تو جیسا تھا
گناہ سے پہلے اللہ تیری توبہ کو قبول کر کے تجھ کو صحیح بنا دے گا، اور تمہارے گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری برائیاں اور میری غداریاں، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جب جانے لگا تو جاتے ہوئے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہ نکل گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ چاہے گناہ بالکل ذلیل ہو، حقیر ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جیسا بھی ہو، سنگین ہو، اگر آدمی سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے اور برائی کا عمل انجام دے دے، پھر اس کے دل میں بات آئے کہ میں نے تو بہت برا کیا، ثم یستغفر اللہ، اللہ سے اگر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں کو بخشنے والا اور تمام بندوں پر رحم کرنے والا پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الاحزاب سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، سورۃ الزمر آیت نمبر 53 اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو۔ شرط یہی ہے کہ سچی اور پکی توبہ کر کے نیک عمل کے راستے پر اور اس ڈگر پر چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے گناہ جیسا بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جس آدمی نے توبہ کیا، نیک عمل انجام دیے، ایمان لایا اور نیک عمل انجام دیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اور وہ آدمی جس نے توبہ کیا، نیک عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا جیسا کہ توبہ کرنے کا اس نے حق ادا کیا، یا جیسا کہ توبہ کو قبول کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا